بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر، ہاں مگر یہ کہ وہ تجارت ہو تمہارے آپس کی رضامندی سے، اور مت قتل کرو تم آپس میں ایک دوسروں کو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جو اس طرح سے کرے گا دشمنی اور ظلم سے، تو عنقریب ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم بچتے رہو بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، اور ہم داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں، یعنی جنت میں۔ اور مت تمنا کرو اس کی جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کیا، اور مانگو تم اللہ سے اس کے فضل کو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اس کے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور جن سے تم نے قسم کھا کر پختہ عہد کر لیا ہے، سو دے دو تم ان کو ان کا حصہ، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے مالوں کو۔ پس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں غائبانے میں اس کی جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور جن عورتوں سے تم کو ان کی بددماغی کا خوف ہو تو تم ان کو نصیحت کرو اور چھوڑ دو ان کو بستروں میں اور مارو ان کو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے تو مت تلاش کرو ان کے خلاف کوئی الزام، بے شک اللہ عالی مرتبت کبیر الشان ہے۔
اور اگر تمہیں آپس کی مخالفت کا خوف ہو تو مقرر کرو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے۔ اگر وہ دونوں منصف اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ موافقت کرے گا ان کے درمیان، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ کہاں گئے موزن؟ پانی لائے گی نہیں؟ یہ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 35 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ خصوصاً نکاح سے متعلق۔ اب یہاں درمیان میں رزق حلال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز طریقے پر مت کھاؤ۔ پھر جائز طریقہ کیا ہے؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ آپس میں تجارت کر لو، اور تجارت بھی راضی خوشی سے ہو۔ تاجر اور گاہک دونوں کے مرضی کے مطابق جو تجارت ہوگی وہ تجارت حلال ہے، اس کے ذریعے سے جو رزق حاصل ہوگا وہ پاکیزہ اور حلال ہے۔ ایک بات یاد رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز طریقے پہ مت کھاؤ۔ ناجائز طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، کسی کے مال کی چوری کر لی تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے کسی کا مال زبردستی چھین لیا، غصب کر لیا تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کسی کے مرضی کے بغیر اس کا مال لے لے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے ناجائز طریقے پر کسی کا مال لے لے، ناجائز طریقے سے مراد ایسی تجارت جس میں جھوٹ بول کر تجارت کی جائے، اپنے مال کی بیجا تعریف کر کے بیچے کہ ایسی چیز تمہارے کو پورے مارکیٹ میں نہیں ملتی، جھوٹی تعریف کر کے جو تجارت کی جائے، اس سے جو مال حاصل ہو وہ بھی حرام ہے۔
اسی طرح سے دھوکہ دے کر تجارت کی کہ پیکنگ تو بہت اچھی ہے لیکن اندر مال ڈپلیکیٹ ہے، اس سے جو حاصل ہو وہ بھی حرام ہے۔ اسلام میں رزق حلال کو بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نام ہے 5 چیزوں کا، اور اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کامل اسلام کسے کہتے ہیں؟ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام کامل اسلام ہے۔ نمبر 1 ایمانیات، یعنی عقیدے، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا۔ تو ایمان کے 3 اصول ہیں۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالرسالت، رسول پر ایمان، اور ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان۔ ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کامل اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ عبادات کہلاتی ہیں۔ ان میں سے نماز اور روزہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور زکوٰۃ اور حج یہ مالداروں پر فرض ہے۔ تو دوسرا شعبہ ہے اسلام کا عبادات۔ نمبر 3 معاملات۔ معاملات سے مراد ہے حقوق العباد، جیسے ماں باپ کا حق ہے اولاد پر، اسی طرح سے بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، اسی طرح سے ایمان والوں کا حق ہے، اسی طرح سے انسانیت کا حق ہے، اسی طرح سے تمام چرند پرند درند کا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ یہ ہے حقوق العباد۔ اور ایک بات یاد رکھو، حقوق اللہ میں کوتاہی اگر بندے سے ہو جائے تو اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے دیکھو، اللہ کے راستے میں سب سے عظیم درجہ ہے شہادت کا، لیکن اگر ماں باپ کی اجازت کے بغیر اگر وہ اللہ کی راہ میں گیا اور شہید ہو گیا تو شہید کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ماں باپ کی اجازت کے بغیر گیا تھا تو ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ شہید اتنے بڑے درجے کے باوجود جنت میں نہیں جا سکے گا
جنت سے روک دیا جائے گا. پھر وہ چونکہ جنتی ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پھر ایسوں کے لیے جنت اور جہنم کے علاوہ ایک مقام ہے اعراف، جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے. یہاں پر وہ لوگ رہیں گے جن کے نیکی اور بدی دونوں برابر ہو جائے. کیونکہ ایک نیکی اگر ہو تو پلڑا جھک جائے نیکیوں کا، جنتی ہو جائے گا، لیکن دونوں برابر ہے. تو ایسوں کا ٹھکانہ اعراف ہے. اسی طرح وہ شہید جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر گیا اور شہید ہوا تو ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اعراف میں رکھا جائے گا. اعراف بولے تو کیا؟ ویٹنگ ہال. ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے اس کا جنتی ہونا، اس لیے وہ اعراف کے ویٹنگ ہال میں ہوگا. اللہ نے قرآن کریم میں ایک سورت مستقل نازل فرمائی، اس کا نام یہ سورہ اعراف. آخر اللہ تعالیٰ اعراف والوں پہ رحم فرما کر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن بڑے انتظار کے بعد. تو تیسرا ہے معاملات. تو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی اس کے صحیح ہونا ضروری ہے، سب کے حقوق ادا کرے. اور چوتھی چیز وہ ہے اخلاق. ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اخلاق والا نہ ہو. اخلاق بولے تو کیا؟ صرف مسکرانے کا نام اخلاق نہیں ہے. ہاں جی، اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کر جو تجھ سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بھی رشتے جوڑے رکھ. آج کل کیا ہے، وہ رشتہ بچی کا آیا اور تم بولے ہم نہیں دیتے وہ گھر میں، اب لے دشمنی پیدا ہو گئی. ہم بچی منگے تھے انہوں نہیں دیے. او جی، اتنے دشمنیاں پیدا ہوتے ایک دوسرے کے منہ کو نہیں دیکھتے. یہ ہے قطع رحمی. اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑنا چاہے ان کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ بھی رشتہ جوڑے رکھو. واعف عمن ظلمک. اخلاق یہ ہے جو تم پر ظلم کرے تم ان کو معاف کر دو. یہ بہت دل گردے کی بات ہے کہ انسان کسی کو معاف نہیں کرتا. اگر پریشر میں معافی کے الفاظ بول بھی دیا دل میں تو برابر رکھتا ہے، کبھی بھی یاد کرتا ہے بیٹا میرے کو فلاں وقت ہاتھ دیا تھا، اسے یاد رکھتا. ہاں جی، تو اخلاق یہ ہیں. واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے. کہنا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے. ہاں جی، کبھی کبھی اولاد حقیقی ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے. ماں باپ اگر اولاد میں سے کسی کو جائیداد دے اور کسی کو نہ دے، انہیں اماں بابا کو بھی معاف نہیں کرتا کہ میرے ماں باپ میرے پہ ظلم کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا اخلاق یہ ہے واعف عمن ظلمک،
جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ اور فرمایا وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، اخلاق یہ ہے جو تجھے محروم کرے اسے بھی تو عطا کر۔ یعنی تمہاری غریبی میں کام نہیں آیا سگا بھائی، اب بعد میں جو ہے معاملہ الٹا ہو گیا، اللہ نے تم کو نوازا اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، پریشان حال ہے، تمہاری مدد نہیں کرا تھا۔ آدمی سوچتا انہیں میرے کو نہیں پوچھا، میں کہیں کو پوچھوں اس سے۔ اخلاق یہ ہے وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے اسے بھی عطا کر، اس کی بھی مدد کر، اللہ اس کی جزا دیں گا۔ اور حضور نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرا برا چاہے اس کے ساتھ بھی تو احسان کا معاملہ کر۔ یہ ہے اخلاق، اس کے بغیر مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 5، حسن معاشرت، گھریلو اور خاندانی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا۔ انسان باہر تو بہت بااخلاق رہتا، لیکن گھر میں کرکریاں، برادری کے جھگڑے، کورٹ کچہریاں، کہاں تک جاتے لڑتے لڑتے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جاتے، مگر اتنا نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ ہاں جی، جائیداد اپنا بھائی کھانا کھاندے، اللہ تجھے اور دیں گا۔ تو یہ 5 چیزوں کا نام کامل اسلام ہے۔ تو جتنی چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، فرائض کے بعد یعنی نماز روزہ زکوٰۃ حج کرنے کے بعد سب سے اہم فرض کیا ہے؟ حلال روزی کمانا۔ ہاں جی، ہم سمجھتے ہیں دنیا داری ہے یہ، نہ، وہ دین ہے، کیونکہ مال کو اللہ نے خیر کہا، کیونکہ مال بہت سے خیر کا ذریعہ ہے۔ اگر مال رہا تو خیرات کر سکیں گے نا جی، مال رہا تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مال رہا تو حج کر سکتے ہیں، مال رہا تو کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی برادری کی، اپنے اہل خاندان کی۔ تو مال دنیا نہیں ہے، بلکہ مال خیر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے صحابہ میں مالدار صحابہ بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی بولتے مالدار، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں مالدار تھے۔ تو معلوم ہوا اللہ نے مال کمانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کا تو حکم یہاں تک ہے کہ اتنا کماؤ کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ اب زکوٰۃ کیا غریب پہ فرض ہے کیا جی؟ مالدار پہ ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ فرض کے بعد اہم ترین فرض رزق حلال کمانا ہے۔ اور رزق حلال میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کون سی روزی سب سے زیادہ حلال ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کی محنت کی روزی،
یہ مزدور جو ہے دن بھر محنت کرتے نا، حلال روزی ہے ان کی، لیکن کم بختاں کیا کرتے ہیں، رات میں پی لے کے پڑ جاتے ہیں۔ دن بھر حلال کمایا اور رات میں حرام پی کے سو گئے۔ کہتے ہیں جی بہت تھکن ہو جاتی ہے، تھکن اتارنے کے واسطے خبردار۔ تو سب سے حلال روزی حضور فرماتے ہیں دو ہیں۔ نمبر 1 انسان کی محنت کی روزی، اور نمبر 2 حلال تجارت، بیع مبرور۔ حلال تجارت سب سے پاکیزہ روزی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی۔ یاد رکھو، جہاں عبادت اور دینداری انبیاء کرام کا طریقہ ہے، وہیں پر تجارت بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تجارتی قافلے کے ذمہ دار بن کر ملک شام تشریف لے گئے، اور آپ نے باضابطہ تجارت فرمائی۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، بلکہ یہ رزق حلال کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اصل میں عرب میں 2 قبیلے تھے، مشہور قبیلے۔ ایک قریش جس میں حضور پیدا ہوئے، اور دوسرا قبیلہ تھا حمیر۔ حمیر جو تھے نا، یہ سیاست داں تھے۔ قبیلے حمیر نے ملک یمن میں حکومت کی، اور ان کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا تھا، تبا حمیری۔ دوسرا خاندان عربوں کا قریش، یہ غریب لوگ تھے اور صحرا میں رہتے تھے، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا سوائے جانوروں کے۔ جانور پالتے تھے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، جانور پالتے تھے، اسی پہ ان کا گزر بسر تھا۔ سب سے پہلے عربوں کو جس نے تجارت کرنا سکھائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ہیں۔ ہاشم بن عبد مناف نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ یہ جانوروں پر کب تک گزارا۔ جانور ذبح کرتے، گوشت کھاتے تھے، اس کی چمڑی کو دباغت دیتے تھے، فروخت کرتے تھے، اور اس کے جانوروں کے بالوں سے جو اون نکلتا تھا اس سے وہ اپنے کپڑے وغیرہ بنا لیتے تھے، اسی پر گزر تھا۔ اور پھر ان کو یہ گزر اور بھی مل گیا، وہ کیا، لڑائیاں، ایک دوسرے پہ حملہ کرتے تھے، لوٹ مار مچاتے تھے، اسی پر ان کا گزر تھا۔ جو دشمن سے مال غنیمت ملتا اسی پہ ان کے گزر تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے مکے کے عربوں کو تجارت کی طرف رغبت دلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم۔ یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ ایک بات یاد رکھو، قبیلے حمیر بادشاہ ہوتے تھے اور حکومت تھی ان کے پاس، خزانے تھے، لیکن قریش کے پاس
غریب لوگ تھے، کوئی ان کے پاس خزانے نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی، اور وہ تھی کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر۔ اللہ کے گھر کے یہ خادم تھے، اسی لیے غربت کے باوجود پورے عرب قبیلوں میں ان کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا تھا کہ بھئی یہ تو کعبۃ اللہ کے خادم ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، بڑا احترام کرتے تھے عرب ان کا۔ تو حضور کے پردادا حضرت ہاشم نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو تمہاری گزر اوقات ہے یہ کافی نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے تجارت کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس زمانے کی دو بڑی منڈیاں تھیں عالمی اعتبار سے، ایک ملک شام میں اور دوسرے یمن میں۔ تو حضور کے پردادا ہاشم ملک شام کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بڑے اچھے خطیب تھے، بڑے حسین خوبصورت، حضور کا پورا خاندان بڑا حسین تھا، بڑے خوبصورت، ہائٹے ڈھونچے پورے، ہاں جی، روب و جلال تھا ان کا، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے پہ نظر نہیں ٹکتی تھی، پورا خاندان ہی ویسا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے سارے جہاں کا حسن عطا فرمایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں یوسف حسین تھے اور میں ملیح ہوں۔ ملیح بولے تو کیا؟ ایک ہوتا ہے گورا کلر، ہے جی، اور ایک ہوتا ہے اس میں بھی کشش، دیکھیں تو بار بار دیکھنا معلوم ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں یوسف حسین تھے اور میں ملی ہوں۔ تو ہاشم نے ملک شام کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اپنی قوم کے حالات رکھے اور اجازت طلب کی کہ اگر آپ ہمیں یہاں تمہارے ملک میں تجارت کرنے کی اجازت دیں تو بہت بہتر ہو۔ بہرحال بادشاہ متاثر ہوا اور اس نے اجازت دی۔ پھر ملک یمن میں جا کر یمن کے بادشاہ سے ملے اور اس کو بھی توجہ دلائی کہ تمہارے ملک میں آ کر ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دو۔ اس نے بھی اجازت دی، چنانچہ یہ سیزنیبل کاروبار کرنے لگے۔ ملک شام سرد ملک ہے، تو یہاں پر گرما کے زمانے میں آتے تھے اور یہاں 2 مہینے 3 مہینے رہ کر تجارت کرتے تھے۔ جیسے ہمارے پاس آتے نا نیپالیں سوٹنا لے کے سیزنیبل دھندا کرتے، اس کے بعد واپس چل جاتے۔ ایسے ہی حضور کے پردادا ہاشم نے ملک شام میں جو سرد ملک تھا، گرمی کے زمانے میں یہاں آ کر تجارت کرنی شروع کی۔ اچھا تم بولیں گے اتنے پیسے کہاں سے آنا؟ انہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی، ہر ایک کا شیئرز اس میں رکھا ہے۔ ہاں جی، کس کا 1 روپیہ، کس کا 2 روپے، کس کے 5 روپے 10 روپے شیئرز۔ آج کل کمپنیاں شیئرز دیتے نا جی، یہ حضور کے پردادا نے پوری قوم کا اس میں حصہ لیا تجارتی کمپنی میں، اور اس کے بعد وہاں جا کر اپنی چیز فروخت کرتے، وہاں کی چیز خریدتے، پھر اس کو بیچتے، پھر خریدتے بیچتے۔ انہوں کیا لے جاتے تھے یہاں سے؟ انہوں چمڑے لے جاتے تھے جانوروں کے، اور اسی طرح سے جانوروں کے جو اون ہیں، بال جس سے کپڑے بنتے ہیں، اونٹوں کے بال، مینڈیاں کے بال،
او جی اس کی تجارت تھی ان کی. اور یہاں کا جو چمڑا تھا نا باہر ملک میں بہت پسند کیا جاتا تھا. اس طرح سے سیزنیبل تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑ گیا. حضرت ہاشم اپنے تجارت قافلے میں اناج اور آٹا لے کر آ رہے تھے. جب معلوم ہوا کہ میری قوم بھوکی ہے، پریشان ہے، آپ نے حکم دیا یہ جتنا اناج ہے یہ سب کی پیس کر روٹیاں بنائی جائے، اور جتنے اونٹ ہیں سب کو ذبح کروایا. بڑی بڑی دیگوں میں انہوں نے اونٹ کے گوشت کا سالن بنایا اور روٹیاں توڑ کر اور سالن میں ڈال دی. یہ عربوں کا سب سے بہترین کھانا تھا، سب سے بہترین ڈش. اس کو کہتے تھے سرید. سرید اللہ کے نبی کی پسند ہے، اور ہماری پسند وہ ڈنگر کی بریانی اور تہاری. ارے کیا تہاری بنی تھی میاں. اللہ کے نبی کی پسند سرید، یعنی گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال دینا، اور وہ روٹی جب وہ سالن چوس لے تو پھر کھاؤ، اس میں کتنی لذت ہے. ہاں جی سرید. تو حضور کے پردادا حضرت ہاشم نے روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان میں ڈال دیے وہ دیگوں میں جہاں اونٹ کے گوشت کا سالن تھا، اور پھر قوم کو کھلایا. اسی لیے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا. ہاشم کے معنی کیا معلوم؟ ٹکڑے توڑنے والا. اصل میں یہ ان کی سخاوت تھی ہے، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ٹکڑے توڑنے والا. بولے تو قوم کو سرید بنا کے کھلائے. انہی کے بیٹے عبد المطلب ہیں. ہاشم مدینہ پہنچے اور وہاں ایک خاتون سے انہوں نے نکاح کیا. وہ خاتون کا نام تھا سلمہ. یہ خاتون حضور کی دادی ہیں، حضور کی دادی امی ہونا حضرت سلمہ. حضرت سلمہ اتنے قابل عورت تھی، تورات اور انجیل کی عالمہ تھی. حضرت ہاشم نے ان سے نکاح کیا. اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا. بچہ جب پیدا ہوا نا تو پیشانی کے پاس ایک بال سفید تھا. تو لوگوں نے دیکھ کے کہا ہاذا شیبہ، یہ تو بڈھا ہے جی. بس نام یہ پڑ گیا ہے شیبہ. عربی میں شیبہ بولتے ہیں بڈھے کو. تو دیکھنے والے بولے ارے بچے کے ایک بال سفید ہے. تعجب سے کہا ہاذا شیبہ، یہ تو بڈھا ہے. از نام پڑ گیا شیبۃ الحمد. پھر حضرت ہاشم بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا، اور مدینے ہی میں وہ مدفون ہو گئے. ان کے والد عبد مناف نے محسوس کیا کہ میرا بیٹا ہاشم سفر پہ گیا تھا، اب تک واپس کیوں نہیں آیا. اپنے چھوٹے بیٹے مطلب کو بھیجا.
کہ جا بڑے بھائی کو ذرا ڈھونڈ کے لا۔ اب یہ چھوٹے بھائی تلاش کرتے ہوئے نکلے، مدینہ پہنچے۔ اصل میں مدینہ پہلے بریک جرنی تھی، جو بھی قافلے مکے سے شام جاتے تھے نا، مدینے میں کچھ دن رکتے تھے، ریسٹ لیتے تھے، پھر جو ہے آگے بڑھتے تھے۔ مطلب جب وہاں پہنچے تو دیکھا، پوچھا لوگوں سے، لوگوں نے بتایا ہاں ہاشم یہاں آئے تھے، انہوں نے نکاح بھی کیا اور ان کا ایک بچہ بھی ہے، اور پھر وہ بیمار ہو گئے، انتقال ہو گیا، اور ان کی قبر فلاں جگہ ہے۔ مطلب ان کی قبر پہ گئے اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ ہاشم نے جن سے نکاح کیا تھا وہ خاتون کون ہے؟ لوگوں نے بتایا سلمہ۔ وہاں گئے، تعارف کرایا کہ میں ہاشم کا چھوٹا بھائی مطلب ہوں، میں نے سنا ان کی کوئی اولاد بھی ہے۔ سلمہ نے کہا ہاں۔ مطلب نے کہا آپ کو نہیں معلوم اس بچے کی کیا اہمیت ہے، وہ بچہ کعبۃ اللہ کا متولی ہے، وہ لہذا وہ بچہ میرے حوالے کر دو، میں اس کا جو مقام ہے اس کو دلا سکوں۔ سلمہ نے کہا بھائی جان یہ تمہارے بھائی کی نشانی ہے، میں اپنی شوہر کی نشانی تمہیں نہیں دوں گی، میں اسی بچے کے ذریعے سے اپنی باقی زندگی گزار لوں گی۔ بہرحال مطلب مایوس ہو کر واپس ہوئے۔ مدینے سے باہر جب پہنچے تو دیکھا کچھ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ عرب بچوں کا کھیل کیا تھا؟ تیر اندازی۔ اور ہمارے بچے پیدا ہوتے موبائل پہ ہاتھ انگلیاں مارتے ہیں۔ ارے عرب کے بچے محنت، کثرت ان کا مشغلہ ہے۔ تو دیکھا کچھ بچے تیر کا نشانہ لگا رہے ہیں۔ غور سے دیکھا مطلب نے، اس میں ایک بچہ بڑا پیارا، بڑا خوبصورت بچہ، وہ جب تیر نشانے پہ لگاتا ہے اور تیر نشانے پہ لگتا ہے تو خوشی میں کہتا تھا انا ابن شیخ بطحا، میں بطحا کے شیخ کا بیٹا ہوں۔ اور انہوں نے غور سے کیا، ناک نقشہ تو بالکل بھائی جان کے جیسا دکھ رہا ہے۔ قریب بلایا، بیٹے تم میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال کیسا تو بھی بہلا پھسلا کے قریب بلایا، اٹھا کے اپنے اونٹ پہ بٹھایا اور یہ جا وہ جا، سیدھا مکے کی طرف چل پڑے۔ اب وہ بچے کی اماں وہ ڈھونڈتے ہی رہ گئے اپنے بچے کو۔ مطلب لے کر جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا مطلب کے ساتھ یہ بچہ کون ہے، نہیں جانتے تھے یہ بھتیجا ہے۔ آپ لوگ کیسے رہتے ہیں، خیالات اپنے اپنے ہیں۔ تو پوچھ رہے ہیں بچہ کون ہے مطلب کے ساتھ؟ کسی نے کہا مطلب کا غلام معلوم ہوتا ہے، کہ ھذا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام معلوم ہوتا ہے۔ بس جب سے ان کا نام ہی عبد المطلب پڑ گیا ہے۔ اور جی اصل نام ہے شیبہ، شیبۃ الحمد۔ بہرحال تو یہ مکے کے جو عرب تھے نا، ان کا دھندا ہی تھا لڑنا بھیڑنا، دوسروں کے مالا چھین لینا، اسی پہ گزر تھی۔ حضور کے پردادا نے ان کو تجارت کرنا سکھایا۔
اور تجارت کی وجہ سے اب ان میں خوشحالی آئی۔ اس لیے مسلمانوں تجارت کرو، تجارت میں اللہ نے بڑی برکت دی۔ یہ جتنے بڑے بڑے بلڈنگاں دکھ رہے کس کے ہیں؟ نوکریاں والوں کے نہیں ہیں، تجارت والوں کے ہیں۔ کبھی کبھی ایک دن میں تاجر اتنا کما لیتا ہے اور نوکری والا پورے مہینے بھی نہیں کما سکتا ہے، ہاں جی۔ اس لیے تجارت کو اپناؤ، لیکن دو شرطیں ہیں، ایک سچائی کے ساتھ، دوسرے امانت داری کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں گئے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے دیکھا ایک بیپاری اناج بیچ رہا ہے۔ تم دیکھتے ہوں گے وہ دیہاتوں میں بازار لگتے ہیں، اٹھوڑی بازار، تو کیا کرتے ہیں بیپاری؟ نیچے کچھ بچھا کے اوپر اناج ایسا اوپن ڈال دیتے، ڈھیر بناتے، ڈھیر کر کے اس میں سے بیچتے رہتے ہیں نا۔ تو دیکھا ایک تاجر اناج بیچ رہا ہے، اللہ کے رسول وہاں ٹھہرے اور اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں ڈالا اناج کے۔ جب باہر نکالا تو ہاتھ گیلا تھا، یعنی اوپر سوکھا تھا اناج، نیچے گیلا تھا، کچا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا جی وہ بارش ہو گئی تھی اس لیے وہ نیچے گیلا رہ گیا۔ حضور نے فرمایا اس کو اوپر کیوں نہیں ڈالا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں؟ پھر حضور نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے تجارت اگر ایمانداری سے ہو، سچائی کے ساتھ ہو، تو اس سے بہتر کوئی ذریعہ آمدنی نہیں۔ اب جو ہے حکومتوں نے تعصب کی وجہ سے ایمان والوں کو نوکریاں دینا چھوڑ دی کہ ہم تمہارے کو نہیں دیں گے، سب کو ریزرویشن دیں گے، نوکریاں دیں گے، نہیں دیں گے تو میم کو نہیں دیں گے۔ ہاں جی، یہ تعصب ہے، کوئی بات نہیں۔ سلام ہو مسلمانوں پر، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، تجارت کی طرف راغب ہوئے، چھوٹے چھوٹے کاروبار اللہ نے خوب برکتیں عطا فرمائی۔ ہاں جی، حج پہ حج کر رہے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں اتنا پیسہ آیا کہاں سے مسلمانوں کے پاس؟ ہاں جی، کمیٹی سے گئے تو 3.5 لاکھ روپے، پرائیویٹ سے گئے تو اس سے ڈبل۔ اتنے پیسے آ رہے کہاں سے؟ لوگ فیملی کے ساتھ حج کو جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ یہ برکت کائی کی ہے؟ تجارت کی۔ ہاں جی، اب لوگ بولتے ہیں ہمارا دھندا نہیں چل رہا، تو دھندا بدل۔ ہاں جی، نہیں وج کروں گا، اس میں چٹکوں گا، کوئی منت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی اللہ میری امت کو رزق کفاف عطا فرما، یعنی اتنی روزی ضرور دے کہ کسی کا محتاج نہ بنے۔ محنت کرنے والوں کو اللہ اتنی روزی ضرور دیتا ہے، کسی کا محتاج نہ۔ میں تمہارے کو سنایا تھا، ایک صاحب میرے کو پوچھے مول صاحب اللہ روزی کا وعدہ کرا،
لیکن کچھ دن سے میرا دھندا نہیں چل رہا. پھر اللہ کا وعدہ کیسا؟ اللہ کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا. تو میں اس سے پوچھا یہ بتا 2 روٹی 2 بوٹی مل رہی کہ نہیں تیرے کو؟ 2 ٹائم کھانا مل رہا نہیں مل رہا؟ انہیں بولا الحمدللہ. میں نے کہا اسی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تیرے کو نوٹاں کے گڈیاں دینے کا وعدہ تھوڑی کیا ہے. ہاں جی، اللہ اتنی روزی ضرور دے گا کہ کسی کا محتاج نہ رہے. بہرحال تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز طریقے سے. اب جیسے شادیاں میں پیسے مانگ رہے دولہے والے، ڈیمانڈ، یاد رکھو یہ ڈیمانڈ بھی جائز نہیں ہے. ہاں خوشی سے اگر سسرال والے دیے ہدیہ تو وہ بھی حرام نہیں ہے، لیکن بھیک منگ کے لینا ہٹا گٹا ہے. مسجد کے گیٹ کے سامنے بھیک منگانا، لوگ جوتے اٹھا کے کھن کھن بجاتے اس کو. ہٹا گٹا ہے، بھیک منگ رہا کیا بیٹا؟ اب یہ اسٹینڈرڈ جو ہے شادیاں میں منگ رہے دیکھو. ہاں جی، ہاں اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، منگا تو الگ بات. تو یاد رکھو یہ بھی ناجائز طریقے پر لوگوں کا مال کھانا. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھا جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز طریقے پر، دھوکہ مت دو. اسی طرح سے کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو. بیپاریاں کیا کرتے ہیں؟ لیتے وقت میٹھے باتاں کر کے لیتے ہیں، دیتے وقت اتنا گھماتے بیٹے کو اس کے جوتے پھٹ جانا. سیٹھ صاحب ہیں کیا؟ اب بیچ گئے. نوکراں بھی اتنے دڑشانے بہت ہوشیار رہتے ہیں، لیتے وقت بہت میٹھے بن کے لیتے. میں کل لا کے دے رہا ہوں، وہ کل کب آتا کہ وہ قیامت کو چاہتا ہوا. نہ، دھوکہ مت دو، جھوٹ نہ کہو، وعدہ خلافی نہ کرو. جب امانت رکھی جائے خیانت نہ کرو. تو ایسی تجارت جو حلال ہو اللہ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائی اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو. حضور نے فرمایا سعد رزق حلال کھاؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعا بنا دیں گے. تو حلال روزی کھانے سے اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے. حرام روزی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سفر میں پراگندہ حال، پریشان، اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام. اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے نا دعا قبول نہیں ہوتی. کتنے بھی گھایاں کر کے روتے ہیں وہ بھی منگے تو نہیں ہوتی. حلال روزی کھاؤ، اللہ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے. تم بولیں گے مولوی صاحب ہم حلالج کھاتے حلالج کماتے، میں مان لیتا ہوں، لیکن دعوتوں میں جو گھس کے کھا رہے نا اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ہاں جی، ہاں. اس لیے کھانے پینے میں احتیاط کرنا. تو فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم،
مگر یہ کہ تجارت جو آپس میں راضی خوشی سے ہو تو یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ جو سزا کافر کی ہے وہی مسلمان کو قتل کرنے والے کی ہے۔ حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے، اس لیے تمہیں یہ نصیحت فرما رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو ظلم و زیادتی سے یہ حرکتیں کر لے، کسی کو ناحق قتل کر لے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ چاہے عذاب دینا اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو گناہوں سے بچو، خاص طور سے بڑے بڑے گناہوں سے بچو، تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ یوں ہی معاف کر دے گا۔ وہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ ایک حدیث میں ہے وہ 7 بڑے گناہ جو ہلاک کرنے والے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا حضرت کیا بڑے بڑے گناہ 7 ہیں؟ فرمایا نہیں، 700 سے زیادہ ہیں۔ وہ تو حضور نے موقع بموقع بیان کر دیا ہے، کبھی 7 بیان کیا، کبھی کم کبھی زیادہ۔ بہرحال وہ گناہ جو بڑے بڑے کہلاتے ہیں، تو بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں فرق کیا ہے؟ دیکھو بڑا گناہ، گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر اللہ نے جہنم کی وعید بیان کی ہو۔ ہر وہ گناہ جس پہ اللہ نے جہنم کی وعید بیان کی وہ بڑا گناہ کہلاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں۔ تو بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ توبہ بولے تو کیا؟ جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور اس گناہ پہ شرمندہ ہونا کہ میرے سے کیسا ہو گیا یہ، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اچھا توبہ بھی کر رہا، گناہ بھی کر رہا، یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے۔ جیسے اس کی مثال سمجھو، پانی کی حوض میں اگر کوئی مردار جانور مر گیا، اب کیا حکم ہے؟ پورے کنویں کا پانی یا پورے حوض کا پانی خالی کرنا پڑتا ہے۔ اور جی اس کے بغیر وہ پاک نہیں ہوتا۔ اب کسی نے کیا کیا، پورا پانی خالی کرا، اور وہ مردار چیز ابھی اندر ہی ہے، پاک ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا نا۔ جس کی وجہ سے ناپاک ہوا ہے پہلے وہ چیز نکال باہر۔ تو اسی طرح سے جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، چاہے رشوت کا گناہ ہو یا اور کوئی گناہ، پہلے اس کو چھوڑ دے اور اس پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔
اسے بولیں گے توبہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا کلیئر ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اچھا وہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، جیسے مشرکین اور کافرین کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح زنا کرنا، بدکاری، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ نے فرمایا بت پرستی سے بچو اور جھوٹ سے بچو، یعنی شرک جیسے بڑے گناہ کے ساتھ جھوٹ کے گناہ کو فہرست میں بیان کیا۔ تو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا حدیث پاک میں ہے انسان کو سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ہر حال میں سچ کہو، سچائی ہی انسان کو نجات دلائے گی۔ اسی طرح سے غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سود کا کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ رشوت کا لینا، رشوت کا دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ تم بولے کہ مول صاحب ہمارا حق اصول کرنے کے واسطے مجبوراً اگر رشوت دینا پڑے تو بعد میں توبہ کر لینا۔ ہاں جی، اب رشوت خوری اتنی عام ہو گئی ہے، کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں ہو رہے۔ ہاں جی، حالانکہ اپنا حق ہے، لیکن ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں، نہیں تو تمہارے وہ درخواست پینڈنگ میں پڑتے رہتی۔ ہاں جی، تو رشوت کا ماحول ہے۔ تو اگر اپنے حق کے لیے مجبوراً دینا پڑ رہا ہے تو ایک بات یاد رکھو، حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے دین کو کامل کر دیا، جن چیزوں کو حرام کیا قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ ہاں جی، اب جیسے قربانی کے موقع پر لوگ بولتے ہماری اماں ہے، ٹھیک ہے رے بھائی تمہاری اماں ہوں گی، ذرا احتیاط کرو۔ ہاں جی، حلال ہے نا مولانا؟ حلال ہے مگر فتنوں سے بچو۔ ہاں جی، ہزاروں جانیں ضائع ہو جائیں گی تمہارے ایک مسلمانی کی ضد کی وجہ سے۔ ہاں جی، تو حلال کو حلال ہی سمجھو، لیکن احتیاط۔ ہاں جی، احتیاط کرو۔ اللہ نے جب دیا ہے نا تو بکروں کی قربانی کرو نا، بہت مہنگا ہے، اللہ دیا ہے تو مہنگی قربانی کر دے، لیکن فتنہ فساد سے یہ بہتر ہے۔ ای بات سمجھ میں؟
بہرحال تو اللہ نے جسے حرام کیا وہ حلال کبھی نہیں ہوتا، چاہے مجبوری ہو یا نہ ہو۔ اللہ کا دین بدلنے والا نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ ہاں عارضی حالات آتے رہتے ہیں، ہاں جی، اللہ حالات پھر بدل دیں گا۔ تو مجبوراً اپنا حق حصول کرنے کے لیے اگر رشوت دینی پڑے تو بعد میں توبہ کر لینا، یہی بات سمجھ میں؟ ہاں، لیکن لینے کی کیا مجبوری ہے؟ اس لیے جتنے سرکاری بندے ہیں نا، یہ رشوت حرام ہے، اس سے بچتے رہے۔ اب انہوں کیا کرتے ہیں؟ رشوت لیتے اور مسجد کے چندے کے ڈبے میں ڈال دیتے، اللہ معاف کر دے۔ کیسا معاف کرتا ہے؟ ہاں جی، حرام سے بچنا ضروری ہے۔ اور حرام روزی کی وجہ سے بیوی اور اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، بیوی پلٹ کے جواب دینا، اسے کچھ نہ کو بولو، اپنے روزی پہ غور کرو۔ آج کوئی حرام کا لقمہ تو پیٹ میں نہیں گیا، ہاں جی، کیونکہ گناہ بولتا ہے۔ تمہاری اولاد پلٹ کے جواب دے، اسے کچھ نہ کو بولو، غور کرو، آج کوئی حرام کا لقمہ تو پیٹ میں نہیں گیا، تو خود بھی حلال روزی کھاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی حلال روزی کھلاؤ۔ حلال میں بڑی برکت ہے، اس میں اطاعت ہے، اس میں تہذیب ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں نیکی ہے۔ تو فرمایا بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو، اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح سے اہتمام کرے، وضو کرے اور جمعہ کی نماز پڑھے، تو اس جمعہ سے لے کے آئندہ جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ 2 جمعہ اس کے گناہوں کے کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اسی طرح سے انسان وضو کرتا ہے نا، تو وضو کے پانی کی وجہ سے اس عضو کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یاد رکھو۔ بڑے گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام یعنی جنت میں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پہ جو فضیلت دی ہے اس کی تم تمنا نہ کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں 2 قسم کی ہیں، ایک ہے غیر اختیاری، جس میں بندوں کو اختیار نہیں ہے، اور ایک ہے اختیاری، جس میں بندوں کو اختیار ہے۔ تو جو نعمتیں اختیاری ہیں ان میں کوشش کر سکتے ہیں آپ، اس میں بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے نیک عمل ہے، اختیاری چیزیں ہیں، آپ اس میں بڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض نعمتیں غیر اختیاری ہیں، اللہ کی حکمت سے اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، ہاں جی، دونوں میں بڑا فرق رکھا، دونوں کے جسمانی ساخت میں فرق ہے، دونوں کے جذبات میں فرق ہے، دونوں کے خیالات میں فرق ہے۔
تو اب ایسے موقع پر اللہ نے کسی کو فضیلت دی تو اس کی تمنا نہ کرو، کیونکہ چاہ کر بھی تم ویسے نہیں ہو سکتے۔ اگر عورتیں یہ سوچے کاش ہم مرد ہونا تھا، پھر ان کو اچھا ہاتھ بتاتے تھے، اللہ نے تمہیں عورت بنایا ہے، عورت ہی رہو، عورت مرد نہیں ہو سکتی۔ تو جو نعمتیں غیر اختیاری ہیں اس کی تم تمنا نہ کرو، کیونکہ چاہ کر بھی تم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے بعض یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہاں، حضور کے زمانے میں امتحانات کیا کم تھے کیا؟ ایمان والوں کے کتنے سخت امتحانات تھے، ہم تو وہ امتحان میں ٹک نہیں سکتے تھے۔ اس لیے جس زمانے میں اللہ نے پیدا کیا نا، اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جو تم حاصل نہیں کر سکتے، غیر اختیاری۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مردوں کی طرح سے بہت سے نیک کام نہیں کر سکتے۔ مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، لہذا مرد درجات میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کرو اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اللہ نے تقسیم کار فرمایا، مرد کے ذمہ بعض جو ہے احکامات کی پابندی رکھی، عورتوں کے ذمہ بعض احکامات ہیں۔ اب مرد کے ذمہ ہے کمانا، محنت کرنا اور اپنے بال بچوں کو کھلانا پہنانا۔ عورتوں کے ذمہ ہے گھریلو انتظامات، پکانا، کھلانا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ عورتوں کے ذمہ ہے۔ اب کیا ہوا، ترقی یافتہ زمانے میں الٹا ہی ہو گیا، مردوں کے پورے کام عورتیں کر رہے ہیں، اللہ نوکریاں بھی کر رہے، حکومت بھی کر رہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں اللہ آ گیا۔ ہاں جی، تو ظاہر بات ہے اگر فطرت کے خلاف ہوگا تو فتنہ فساد مچ جائے گا۔ تو اللہ نے جس کو جو ذمہ داری دی ہے اسی دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، عورتوں کا حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ یعنی جو اختیاری چیزیں ہیں وہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنایا اس کے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔
یعنی میراث کے احکامات اللہ نے اس لیے بیان کیے تاکہ کس کا کتنا حصہ ہے وہ معلوم ہو جائے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم. اچھا، شروع میں ایک حکم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین جو ہے پریشان حال ہجرت کر کے آئے تھے اور مدینے کے انصار مالدار تھے. مہاجرین کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجری اور ایک انصاری دونوں کو بھائی بنا دیا. جوڑیاں لگا دیے حضور نے کہ آج سے تم بھائی بھائی ہو. اور اسی میں یہ بھی تھا ایسے بھائی اگر ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرا اس کی جائیداد کا وارث ہو جاتا تھا. اس کے بعد پھر اللہ نے باضابطہ میراث کے احکامات نازل کیے تو یہ حکم منسوخ کر دیا. اب یہ حکم باقی نہیں. والذین عقدت ایمانکم، اور جس سے تم نے پختہ عہد باندھا ہے، فآتوہم نصیبہم، ان کا حصہ ان کو دے دو. لیکن یہ حکم اب باقی نہیں رہا، ایکسپائر ہو گیا. اور میراث کے جب آیتیں نازل ہوئیں اللہ نے خود تقسیم کر دی کس کو کتنا حصہ ملے گا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. لہذا تمہارے ہر عمل اللہ تعالیٰ کے روبرو ہے. اللہ اس کا حساب کتاب ضرور لے گا. آگے پھر مردوں کے اور عورتوں کے حقوق بیان کی جا رہے ہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. آیت شریفہ کا شان نزول ہے. ایک صحابی کے اور ان کے بیوی کے بیچ میں کرکریاں ہو گئے. عورتیں کیسے رہتے، جو منہ میں آئے بول دیتے ٹینشن میں، اور بعد میں پچھتاتے میں کئی کو بولی ہوں گی. سوچ کے بول ذرا. ہاں جی، یہ زبان جو ہے فتنے کی جڑ ہی ہے. انہیں بول کے اندر ہو جاتی اور یہ باقی جو ہے جسم کے اعضاء انہوں جوتے کھاتے ہیں. جی، اسی لیے روز صبح یہ اعضاء زبان سے بولتے ارے ذرا خاموش رہے تو، ورنہ تیری وجہ سے مصیبت ہمارے پہ آتی ہے. انسان کی اکثر غلطی جو ہوتی ہے نا یہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی کو ٹیڑھی بات بول دی ہے، دشمنی پیدا ہو گئی ہے، جوتے کھاتے رہتے. عقل مند وہ ہے جو پہلے سوچے پھر بولے، اور بیوقوف وہ ہے جو پہلے بولے پھر سوچے. میں کئی کو بولا ہوں گا، نہیں بولنا تھا نا. تو ہمیشہ سوچ کے بولو، تول کے بولو. کیا بول رہے ہیں ہوش میں بولو. ہاں جی، عقل مند انسان کی پہچان اس کی گفتگو سے ہوتی ہے. تا مرد و سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد. انسان جب تک خاموش رہتا نا تو اس کا ہنر اور عیب ظاہر نہیں ہوتا. ہاں جی، تو عقل مند انسان کی پہچان اس کی گفتگو ہوتی ہے. کسی سے 10 منٹ بات کرو، اندازہ لگا سکتے کتنا قابل ہوں گا. بہرحال میاں بیوی میں کرکری ہو گئی. اب مرداں کیسا رہتے، عورتوں کی زبان چلتی، ان کے ہاتھ چلتا ہے. اٹھا کے جو مارا ہے منہ پہ. اب عرب کی عورتیں انڈیا کی عورت جیسے نہیں تھی برداشت کرنے والی.
اس لیے ارماں جو ہے نا درمیان میں تم دیکھے ہوں گے، وہاں سے یہاں آ کے یہاں سے شادیاں کر کے لے جاتے تھے، کیونکہ عرب کی عورتیں جو ہے نا شوہر کو اتنا خاطر میں نہیں لاتے، سوال کو جواب رہتے ہو نا۔ بہرحال اٹھا کے منہ پہ مارا ایک جھاپڑ، انہوں سیدھا میکے کو آئی، اپنے بھائی کو بولی بھائی میرا شوہر میرے کو ایسا مارا منہ پہ۔ اب بھائی بھی بہت جذباتی، اس نے کہا اچھا میں اس کو احسان کر کے اپنی بہن دیا اور اس کا صلہ انہیں یہ دیا، میری بہن کو مارا۔ بس بھائی نے کہا بہن چل اللہ کے رسول سے شکایت کرتے ہیں۔ بھائی بہن حضور کے پاس آئے، بہن نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے منہ پہ مارا۔ حضور نے فرمایا تیرے منہ پہ مارا؟ کہا جی۔ حضور نے فرمایا اسے کوئی حق نہیں تھا مارنے کا، لہذا جتنے زور سے تیرے کو مارا نا اتنے زور سے اس کے منہ پہ مارا۔ عورتوں کو تو اتنا چھونا تھا۔ بہت خوش ہوئے بھائی بہن، اب تو کیا گرین سگنل مل گیا تھا حضور کی طرف سے، آپ انتقام لینے کے لیے چلے۔ حضرت جبرائیل اس وقت تشریف لائے اور یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، لہذا کبھی حکمت مصلحت کے اعتبار سے اگر تھوڑی تنبیہ کرے تو مرد یہ کر سکتا ہے، عورت کو ذرا سدھارنے کے واسطے تھوڑا تنبیہ کرے تو اللہ اجازت دیتا ہے، لہذا اب انتقام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بھئی اپنی رعایا کی اصلاح کے لیے حاکم اگر کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن تنبیہ کا مطلب یہ نہیں کہ لٹھاں اٹھا کے سیری پھوڑ دیا اس کا، نہ، تنبیہ تھوڑی سی اس کی سدھار کے واسطے، اور اس لیے بھی اس کو حق ہے کہ اس نے اس پر پیسے خرچ کیے ہیں، مہر دیا ہے، اسے کھانا کھلا رہا، اس کو کپڑے پہنا رہا، اس کو مکان میں رکھ رہا اور اس کی ہر فرمائش پوری کر رہا۔ اتنا تو حق ہونا چاہیے بیچارے کو کہ تنبیہ کے واسطے اگر تھوڑی بہت اگر اسے تنبیہ کر رہا ہے۔ اس لیے عورتیں معمولی باتوں پہ ٹینشن نہیں لینا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ اچھا، پھر عورتوں کی صفات کیسی ہونا چاہیے؟ فَالصَّالِحَاتُ، عورتیں نیک ہوں، اور نیک بولے تو نماز روزے کی پابند، قرآن کی تلاوت کرنے والی، ہاں جی، اللہ کا ذکر کرنے والی، پردے کے ساتھ رہنے والی، ہاں جی، باحیا۔ فالصالحات، عورتیں نیک ہوں، قانتات، فرما برداری کرنے والی ہوں، اللہ کی بھی فرما برداری کرے، شوہر کی بھی، مطلب یہ ہے کہ محبت سے زندگی گزارے، کھڑکیاں کر لے کے دونوں خاندان تباہ نہ کرے، ہاں جی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوتا؟ انانیت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی میں بولے تو نہیں مان رہی، انہیں بولتے میں بولے تو نہیں لائے نو، ہاں جی، یہ میں کے جھگڑے ہیں۔ یہ تھوڑا صبر کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو تو زندگی جنت بن جائے گی۔ تھوڑا صبر مرد کرنا، تھوڑا صبر عورت کرنا، میں ایک ٹینشن میں آئے تو دوسرے خاموش ہونا، اگر دونوں ٹینشن میں آئے تو وہ زندگی
تباہ ہو جاتی ہے۔ اچھا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اگر طلاق واقع ہو گئی تو مرد کو دوسری عورت مل جائیں گی، عورت کو دوسرا مرد مل جائے گا، لیکن بچوں کو ماں باپ نہیں ملیں گے۔ ہاں جی، تو ایک بات یاد رکھو، جب تک اولاد نہ ہو تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں۔ اولاد ہو گئی رے، اب محبت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اب یہ چاہتے ہیں پہلے جیسے محبت کرتے تھے ویسا انہوں نہیں چاہ رہے میرے کو۔ ہاں، یہ اب محبت اولاد کے لیے ان کی ہو گئی، تو اب اولاد کے لیے جیو، اپنی خواہشات کو ذرا صبر کی لگام دو تو جھگڑی نہیں ہوتے۔ اچھا میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے نا، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اماں بابا وہ جلدی پہ تیل ڈالتے اور جذبات دلاتے ان کو۔ اچھا انہیں ایسا بولا، اسے کورٹ میں کھینچتے ذرا ایک کورٹ میں کھینچ کے کیا فائدہ ہونے والا ہے، تیری بیٹی کا زندگی تباہ ہو جائیں گی۔ ہاں جی، تو بڑوں کی سمجھداری سے خاندان بچتے ہیں، اور بڑوں کی غلطی سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جس آبرو کی حفاظت کی ہے، شوہر کے غائبانے میں بھی اس آبرو کی حفاظت کرتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ کسی کو اپنے بستر پر نہ بٹھائے جس سے شوہر ناراض ہوتا، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار کیوں ہو۔ ہاں جی، تو پردہ، احتیاط، یہ ہر فتنے سے بچانے والی چیز ہے، اور بے احتیاطی ہی کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں۔ اچھا بعض عورتیں رہتی بہت بد دماغ، جتنا سمجھائے اتنے ان کو اور جذبات آتے ہیں، تو ان کا علاج کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی بد دماغی سے تمہیں خوف ہو۔ پہلے زمانے میں عورتیں بہت ڈینجر تھے، اور کیا کرتے تھے، شوہر ذرا کچھ جو ہے بولا، انہیں سیدھا جا کے باڈی میں گر جاتی تھی۔ اب انہیں تو مر گئی مرنے والی، جیل میں پورے زندگی بھر چکی پیستے بیٹھتے تھے۔ یاد رکھو، اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہو، اپنی بیٹیوں کو صبر کی تلقین کرو، ہاں جی، ان کی غلط باتوں کی حمایت مت کرو، ان کو نصیحت کرو۔ ہے جی، ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں کرکیاں ہو گیا ہے۔ علی نے ایسی بات کہہ دی، حضرت فاطمہ بہت ہی ٹینشن میں آ گئی۔ حضرت علی نے کہا بڑی باپ کی بیٹی ہو نا۔ دیکھو عورتوں کا دل بہت نرم رہتا ہے، ان کو ٹوچ کے باتیں نہ کو کرو، بہت جلدی لگ جاتے ان کو۔ اچھا تمہارے کو بولے تو تمہارے کو انگار ہو جاتی، آپ سیدھا روتے ہوئے حضرت فاطمہ حضور کے پاس آئی، بابا کے پاس شکایت کرنے کی۔ اب حضرت علی گھبرا گئے، نبی کی بیٹی ہیں، اور باپ کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت رہتی ہے۔ اب بیٹی شکایت میری کری، کہیں حضور بد دعا نہ دے، میرا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے۔ پیچھے پیچھے آئے نا، حضرت فاطمہ تو اندر داخل ہو گئی، حضرت علی دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا شکایت کرتے اور بابا کیا جواب دیتے۔ حضرت فاطمہ روتے ہوئے بابا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ حضور کو بیٹی سے بڑی محبت تھی۔
تو حضرت فاطمہ نے کہا آپ کے داماد علی نے ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں تو سانس روک کے انتظار کر رہا تھا، آپ حضور بیٹی کی محبت میں بد دعا دیتے کیا ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا بیٹی ایسا کون سا شوہر ہوں گا جو بیوی کی ہر بات مانے؟ فرمایا جا بیٹی اپنے گھر میں زندگی گزار اچھی، یہ تو ہوتے رہتا ہے تھوڑا بہت۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے دل میں دل آیا، فاطمہ جب باہر نکلی تو میں آگے آیا، میں نے کہا فاطمہ معاف کر دو، غلطی میرے سے ہوئی۔ فاطمہ نے کہا علی اصل میں غلطی میری تھی۔ اب دیکھو اپنی غلطی کا اعتراف بہت بڑے فتنے سے بچانا ہے، بہت بڑے فتنے سے بچاتا ہے۔ پھر دونوں مل کے اپنے گھر کو واپس آئے۔ اگر بیٹی شکایت بھی لے کر آئے تو زندگی اس کو وہیں گزارنا ہے نا، تم کب تک ساتھ دو گے؟ ہیں جی، اسے تو اپنے گھر میں زندگی گزارنا ہے۔ تو فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی بد دماغی سے تم کو خوف ہو، فعظوہن، ان کو سمجھاؤ نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع، پھر بھی نہیں مانتے بستر الگ کر دو، لیکن گھر سے باہر مت نکالو، خبردار۔ اب ایک ہی بستر ہے تو کیا کرنا؟ ہاں جی، تو اس کی منڈی ادھر اس کی منڈی ادھر، ہے نا، تاکہ اسے احساس ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی تنبیہ بھی کر سکتے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف کوئی الزام کے واسطے کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، اچھی زندگی گزارو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ علی مرتبت کبیر الشان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ کسی نے سوال کیا ہے شادی میں اگر لڑکی والے خود کی خوشی سے جہیز دیے تو لے سکتے ہیں کیا؟ بالکل خوشی سے لے سکتے ہیں، پریشر ڈال کے نہیں، خوشی سے تحفہ دیے تو لے سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔